آج ہم صفر سے آغاز کر رہے ہیں اور ہمارا مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر استعمال تو کیے ہیں لیکن انہیں آئی ٹی، پروگرامنگ یا سافٹ ویئر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ سافٹ ویئر کی فیلڈ گزشتہ 30-40 سال میں بہت تیزی سے پھیلی ہیں اور اس میں بہت ساری سب فیلڈز ہیں اور اس سب کو ایک ہی سیشن میں کور کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم اس گفتگو کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس منی سیریز کے آخر میں ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک سب فیلڈ یا ایک سے زیادہ سب فیلڈ میں مناسب مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کمانے کے لیے آپ کے پاس آن لائن، آف لائن، ریموٹ، پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر کیا مواقع ہیں اور آپ کو انہیں حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تو پروگرامنگ کیسے سیکھیں، ایک تعارف، حصہ اول۔ آج کا موضوع ہمارا صرف 3 نکات پر مشتمل ہے کہ پروگرامنگ کون سیکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ویب ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے اور موبائل ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے۔ پروگرامنگ کون سیکھ سکتا ہے، اس سوال کا جواب بالکل سادہ ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پوچھا جائے کہ فارسی یا فرینچ کون سیکھ سکتا ہے، اس کا جواب ہے ظاہر ہے وہ سیکھ سکتا ہے جو شوق رکھتا ہو اور محنت اور وقت دینے کے لیے تیار ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کو میرے خیال میں پروگرامنگ سیکھنے کا بہت فائدہ ہوگا، جن کا میں ترتیب وار ذکر کروں گا۔ ایک یہ میرے خیال میں ٹین ایجر لڑکے لڑکیاں جو 7th 8th 9th 10th میٹرک یا اس سے تھوڑا سا اوپر انٹر میں ہیں، انہیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ یہ ہنر آگے چل کے انہیں بہت کام دے سکتا ہے، ایز سائڈ انکم بھی اور ایک مین پروفیشن کے طور پر بھی۔ اس کے علاوہ اگر چاہیں تو سیکھنے کو ہاؤس وائف بھی سیکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس وقت ہے تو وہ مناسب کسی ایک خاص چھوٹے ایریا میں مہارت حاصل کر کے آن لائن کام کر کے اپنی انکم میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسے کسی شعبے میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں آپ خوش نہیں ہیں اور آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو 2 سال کی محنت کے بعد آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ آن لائن اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی فری لانس بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریٹائرڈ ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں چیزیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ پروگرامنگ یا کمپیوٹر صرف نوجوان لوگوں کے لیے ہے، یہ صرف سیکھنے کی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنے دوسرے 2 موضوعات پر آتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ اور موبائل ڈیولپمنٹ۔ تو ویب ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ آپ نے یقیناً ویب سائٹس دیکھی ہوں گی، مختلف اخبارات کی ویب سائٹس، آپ اخبار پڑھتے ہوں گے اور OLX وغیرہ جیسی ویب سائٹ سے آپ خرید و فروخت کرتے ہوں گے، تو یہ سب ویب سائٹس کہلاتی ہیں اور ان کو بنانے کا جو فیلڈ ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے۔ ایک باریک سا فرق ویب سائٹ اور ویب ایپلیکیشن میں یہ ہے کہ ویب سائٹ صرف صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، پیجز۔ جیسے اگر آپ کی ایک کاروبار ہے، اس کی کوئی ویب سائٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے تو اس میں لکھا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ پروڈکٹس ہیں، ہمارے اسٹاف میں یہ لوگ ہیں، آپ ہمیں یہاں رابطہ کر سکتے ہیں، وہ الگ الگ پیجز بن جائیں گے۔ ویب ایپلیکیشن دوسری طرف تھوڑی سی زیادہ فنکشنالٹی ہوتی ہے، اس میں وہ آپ سے ڈیٹا لیتی بھی ہے اور سم ٹائمز ڈیٹا آپ کو دیتی بھی ہے۔ اس کی اگین مثال آپ نے شاید دیکھی ہو، OLX میں آپ ایڈ جب ڈالتے ہیں تو ڈیٹا دیتے ہیں، اور جب آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیٹا دیا جا رہا ہوتا ہے آپ کے سوال کے حساب سے۔ تو OLX ایک طرح سے ویب ایپلیکیشن ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ تو آپ شروع کریں گے سب سے پہلے HTML سے۔ HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ایک لینگویج ہے جس کا مقصد صرف مارک اپ کرنا ہے، اور مارک اپ سے مراد وہ آپ نے مارکر دیکھے ہوں گے، ہائی لائٹر جو ہوتے ہیں جس میں آپ پیج پہ لائنوں کو نیلا، وہ گلابی وغیرہ کر دیتے ہیں، آپ صرف ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں ایم سیکشن۔ تو اس میں بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس میں آپ صرف وہ مارک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہیڈنگ ہے، یہ پیراگراف ہے، یہ فوٹر ہے۔ تو یہ اس میں صرف مارک اپ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ویب پیج بنے گا اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی۔ جو پیج میں بناؤں گا اور کوئی بھی دنیا میں کوئی اور شخص بھی بنائے گا تو وہ پیج ایک سے ہی سارے لگیں گے۔ تو خوبصورتی کے لیے اگلی لینگویج جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس۔ تو اسٹائل تو ظاہر ہے اسٹائلنگ کے لیے، اور اس میں کیسکیڈنگ کا لفظ ذرا اہم ہے، لیکن یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیسکیڈنگ کیوں کہتے ہیں جب اس کا کورس پہ ہم جائیں گے۔ تو اس میں کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ وہ جو فلاں حصہ تھا، مثلا فلاں ہیڈنگ تھی یا تمام ہیڈنگز، ان کو ریڈ کر دو، فلاں پیراگراف جو ہیں یا تمام پیراگراف جو ہیں وہ گرین ہونے چاہیے، ان کا مارجن ادھر ہونا چاہیے، اس طرح کی انسٹرکشن جو ہیں اس پہ دی جاتی ہیں۔ تو اس سے آپ کی ویب سائٹ کی لک جو ہے وہ امپروو اور آپ کی ڈیزائرڈ جو آپ چاہتے ہیں ویسے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ بیہیویئر بھی چاہتے ہیں، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ پیراگراف پر کوئی کلک کرے تو
تو اس کا رنگ بدل جائے, بلیک سے وہ بلو ہو جائے یا کچھ اور اس طرح سے. تو وہ بیہیویئر پروگرام کرنے کے لیے ایک تیسری لینگویج جاوا اسکرپٹ کہلاتی ہے. اور یہ آپ رویہ یعنی ایونٹس کی رسپانس میں آپ بتاتے ہیں کہ کلک ہوگا تو یہ کرو, یہ ہوگا تو وہ کرو. یہ جاوا اسکرپٹ کا کام ہوتا ہے. تو یہ 3 لینگویجز HTML CSS جاوا اسکرپٹ, یہ تینوں ان کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ یہ اوپن اسٹینڈرڈ ہیں اور یہ سب براؤزرز میں امپلیمنٹڈ ہیں. اور براؤزر کیا ہوتا ہے؟ براؤزر وہ سافٹ ویئر پروگرام ہے جس میں آپ ویب سائٹ کھول کر دیکھتے ہیں, جس کی مثال کروم یا فائر فاکس یا سفاری یا ایج وغیرہ ہے. تو اوپن اسٹینڈرڈ کی دوسری امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک ویب پیج HTML میں بنایا, اس کو خوبصورتی کے لیے اس میں CSS استعمال کی, اس کے بعد کچھ بیہیویئر کے لیے جاوا اسکرپٹ بھی ڈالا, تو وہ تمام براؤزر پر ایک ہی طرح کی نظر آئے گی. اور اگر وہ ایک ہی طرح کا پیج نظر نہیں آتا تو اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ غلطی آپ کی نہیں ہے بلکہ براؤزر میں فالٹ ہے. اور سافٹ ویئر میں جو فالٹ ہوتا ہے اس کو بگ کہتے ہیں, BUG. تو یہ اب تو کم ہو گیا ہوا ہے لیکن بہرحال ایسا ہو بھی سکتا ہے. اچھا, اس میں نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جیسے بیہیویئر کی ہم نے بات کی کہ آپ پروگرام کرتے ہیں کہ وہ کلک ہو تو نیلا ہو جائے, یہ کچھ ہو جائے, یہ تو سادہ مثال ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ پیچیدہ بیہیویئر ہو تو آپ کو بنے بنائے پیکیجز بھی ملتے ہیں اور آپ ان کو اپنے پروگرام میں شامل کر کے وقت بچا سکتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو دوں گا کہ جیسے گرم مسالہ ہے, وہ بنایا تو گھر میں بھی جا سکتا ہے. آپ ثابت دار چینی, کالی مرچ, بڑی الائچی وغیرہ خاص ریشو میں لیں گے, پھر ان کو پیسیں گے, مکس کریں گے, گرم مسالہ بن جائے گا. لیکن آپ بنا بنایا وہ لیں گے تو وہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا. تو لائبریریز فریم ورکس کا یہ مقصد ہوتا ہے. اس میں ریئیکٹ فیس بک کا ایک فریم ورک ہے, بڑا فیمس ہے. سویلٹ ایک نیا فریم ورک ہے, نیو یارک ٹائمز کی طرف سے آیا ہے. یہ جے کوئری ذرا پرانی ہوتی جا رہی لائبریری. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے بعد ٹائپ اسکرپٹ جو ہے وہ ایک نئی پروگرامنگ لینگویج ہے, مائکروسافٹ کی طرف سے آئی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکھیں شروع میں, لیکن اس کا بھی یہ براؤزر میں ڈائریکٹلی نہیں چلتی بلکہ ایک اور ٹول ہوتا ہے جو آپ کے لکھے ہوئے ٹائپ اسکرپٹ کو لیتا ہے اور اس کا ترجمہ جاوا اسکرپٹ میں کر دیتا ہے, کیونکہ یہ ٹائپ اسکرپٹ ڈائریکٹلی براؤزر میں نہیں چلتی. اور یہ جو ترجمہ ہے اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں ٹرانسپائلنگ. اسی طرح سیس ایک لینگویج ہے, اسٹائل شیٹس کے ذرا تھوڑے سے اس میں زیادہ فیچر آ جاتے ہیں, لیکن پھر اگین وہی ٹول ہے, وہ ترجمہ کرتا ہے, اس کو ٹرانسپائل کرتا ہے CSS میں, کیونکہ یہ براہ راست براؤزر میں نہیں چلتی. اور یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اوپر جو میں نے فریم ورکس کی بات کی, لائبریریز کی اور ٹائپ اسکرپٹ وغیرہ کی اور سیس کی, انہیں HTML CSS یا جاوا اسکرپٹ کے بغیر سیکھنا بیکار ہے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آئیں گی, یا اگر آپ کر بھی گئے تو اگر آپ پھنس جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو 3 لینگویجز سیکھنا ہوں گی, HTML, CSS اور جاوا اسکرپٹ, اسی ترتیب میں. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کے متبادل کے طور پہ, بہتر متبادل کے طور پر بڑے سائز کے پروجیکٹس میں ٹائپ اسکرپٹ, اور سیس CSS کے متبادل طور پر بڑے سائز کے پروجیکٹس میں CSS کے متبادل کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے ابھی. اور پھر فریم ورک ظاہر ہے, ریئیکٹ, سویلٹ وغیرہ. تو یہ ان میں سے ہر لفظ جو میں نے جس کا ذکر کیا, HTML, CSS, جاوا اسکرپٹ وغیرہ وغیرہ, سیس, ریئیکٹ, یہ ہر چیز ایک الگ کورس ہے اور یہ ہم وقت آنے پر ساتھ ساتھ کور کریں گے. اب ہم چلتے ہیں موبائل ڈیولپمنٹ پہ. موبائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینڈرائڈ فونز ہوتے ہیں اور آئی فونز ہوتے ہیں, یہ 2 اس وقت بڑی میجر ہیں. ان دونوں کی پروگرامنگ مختلف طریقے سے مختلف لینگویج اور ٹولز سے ہوتی ہے. تو اس کی ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں. اینڈرائڈ کے لیے جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ایک پروگرامنگ لینگویج جاوا میں ہوتی ہے, جو ذرا پرانی ہوتی جا رہی ہے اینڈرائڈ کے لیے, اور ایک نئی لینگویج کوٹلن اس کی جگہ دیتی جا رہی ہے. نئے پروجیکٹ کوٹلن میں ہو رہے ہیں. آئی فون کے لیے پروگرامنگ جو ہے, ایپلیکیشن جو بنائی جاتی ہیں وہ آبجیکٹیو سی میں بنائی جاتی ہیں, اور وہ اب ریپلیس ہوتی جا رہی ہے سوئفٹ سے. تو آپ نے یقیناً اگر آپ نے موبائل فون استعمال کیا ہے تو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ جس طرح کی آپ ایپس دیکھتے ہیں, واٹس ایپ ہے, اور بھی کوئی بھی, مطلب تک ہر چیز جو موبائل فونز پہ چل رہی ہوتی ہے یہ ایک موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے. تو ان پلیٹ فارمز میں ان کو ان ٹول سے بنایا جاتا ہے. آئی فون کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس میک کا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ ہو. آپ ونڈوز کے اوپر اس کو نہیں بنا سکتے. لیکن اینڈرائڈ کے لیے یہ ہے کہ آپ ونڈوز, لینکس, میک کسی بھی جگہ پر اینڈرائڈ اپلیکیشنز کی جو ٹولز ہیں وہ انسٹال ہو جاتے ہیں, آپ وہاں اس کو بنا سکتے ہیں.
اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ 2 پلیٹفارم ہے. اگر آپ نے ایک ایپ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے وہ ایپ بناتے ہیں تو آپ کو 2 بار بنانی پڑے گی. ایک بار کوٹلن میں یا جاوا میں اینڈرائڈ کے لیے, ایک بار آئی فون کے لیے آبجیکٹیو سی اور سوئفٹ میں. تو یہ اب محنت آپ کی ڈبل ہو گئی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک حل اور ہے, وہ ہے کراس پلیٹفارم کہلاتا ہے. یعنی آپ ایک ہی دفعہ لکھتے ہیں اور وہ پھر ایپ دونوں پلیٹفارمس پر چلتی ہیں. تو اس کی کچھ مثالیں ہیں. کیپیسٹر, اس میں HTML CSS جاوا کے ویب ٹیکنالوجیز کے استعمال ہوتا ہے. فلٹر گوگل کی طرف سے ایک نیا فریم ورک آیا ہے, اس میں ایک ڈارٹ پروگرامنگ لینگویج ہے, اس میں یہ چلتا ہے. اور یہ تو کچھ 6 پلیٹفارم کور کرتا ہے, خالی اینڈرائڈ اور iOS سے کے علاوہ 4 اور بھی کور کرتا ہے. اس طرح ریئیکٹ نیٹو میں آپ جاوا اسکرپٹ میں لکھتے ہیں, یہ فیس بک کی طرف سے آیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اگر آپ نے موبائل ڈیولپمنٹ سیکھنا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اینڈرائڈ سیکھ لیں, کیونکہ یہ لو کاسٹ ہے. ایپل کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ تھوڑا ایکسپینسو, اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ آئی فون بھی سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو نیٹو پلیٹفارم کی ایک بار سمجھ آنی چاہیے. اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے, کراس پلیٹفارم دونوں ایک ہی دفعہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم آپ کو گوگل کا فریم ورک فلٹر ریکمینڈ کریں گے. اور یہ ساری چیزیں ہم ایک الگ الگ کورسز میں کور کریں گے. تو آج کا خلاصہ یہ تھا کہ کون سیکھ سکتا ہے؟ وہی جسے شوق ہو اور جو محنت کے لیے آمادہ ہو. اور پھر ہم نے ویب ڈیولپمنٹ, ویب پیج, ویب ایپلیکیشنز, HTML CSS جاوا اسکرپٹ کی بات کی کہ ویب پیجز HTML CSS جاوا اسکرپٹ میں بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹائپ اسکرپٹ کی بات کی کہ جاوا اسکرپٹ کے ایڈوانس ٹول کے طور پہ, ایڈوانس ریپلیسمنٹ کے طور پہ سیس کی بات کی. اور جو اہم تصورات تھے آج کے وہ یہ کہ ویب سائٹ, ویب پیج, ویب ایپلیکیشن اور موبائل ایپلیکیشن کی جو ٹولنگ ہے اس پہ ہم نے بات کی. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے وقت اور توجہ کے لیے بہت شکر گزار ہیں. اگلے حصے میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور چند مزید فیلڈز کے بارے میں بات کریں گے. بہت شکریہ.